بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اس نعمت پر شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ برکت والا دن جو جمعہ کا دن ہے ہمیں عطا فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اچھی نیت کے ساتھ کچھ کام کی باتیں مجھے کہنے کی اور ہم سب کو انہیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے جمعے کو اس موضوع پر میں نے بات کی تھی کہ جو ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اس نے وقف کے مسئلے میں وقف بچاؤ مہم کا اعلان کیا ہے، اور وہ کئی صفحات پر مشتمل ایک تحریر ہے جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، جس میں کچھ چیزوں پر میں نے بات کی تھی، خاص کر یہ کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہے کیا، اسی طرح یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کب قائم ہوا اور اس کو کیوں قائم کیا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ بورڈ کام کرتا کس طریقے سے ہے۔ اس موضوع پر بات اس لیے کرنا میں نے ضروری سمجھا تھا کہ دنیا کا یہ نظام ہے، تجربہ کار لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی اچھے کام کو لے کر کے کھڑا ہو، وہیں برابر میں اس کام کو ختم کرنے کے لیے لوگ محنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو افسوس یہ ہوا پچھلے ہفتے سے پہلے جب یہ وقف کا مسئلہ اٹھا اور سنسد کے اندر اور راجیہ سبھا کے اندر اس کو اٹھایا گیا، تو بہت سارے ان مسلمانوں نے جو کہہ لیجئے یا تو جانتے نہیں یا کہہ لیجئے کہ چند ٹکوں کی خاطر وہ میر صادق کا کردار ادا کرتے ہیں، اس مسئلے میں انہوں نے میر صادق والا ہی کردار ادا کیا، اور ایسی ویڈیوز سامنے آئیں کہ باضابطہ مسلمان مہیلاؤں نے اور مسلمان مردوں نے جو بظاہر لگ رہے تھے کہ اسلامک اسکالر ہے، اس وقف سنشودھن بل کا سواگت کیا، اور افسوس ہوا کل ہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اکاؤنٹ پر، جو ان کا یوٹیوب چینل اکاؤنٹ ہے، اس پر ویڈیو اپلوڈ کی، میں نے اس کو آج ہی دیکھا۔ ہمارا جو داؤدی بوہرا ایک طبقہ ہے، داڑھی بھی وہ لوگ رکھتے ہیں، کرتا پاجامہ بھی پہنتے ہیں اور ایک یلو کلر کی ٹوپی پہنتے ہیں، وہ کمیونٹی ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے ملی ہے ان کے گھر پہ جا کر، تو میں نے سنا، ان کی زبان تو دوسری تھی مگر ٹرانسلیٹر تھا، وہ باضابطہ مودی جی کے برابر میں بیٹھ کر یہ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ جیسا پرائم منسٹر ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ نے ہم جیسے پچھلے طبقے کے لوگوں کے لیے وقف سنشودھن بل کو منظور کیا ہے۔ اب یہ دو باتیں ذکر کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان کسی کے بہکاوے میں بالکل نہ آئے۔ ہر مسلمان کو جو اپنا گھر چلاتا ہے، اللہ نے اتنی صلاحیت ضرور دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے۔ میں اگر یہاں بیٹھ کر کے کوئی بات کروں تو آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ امام صاحب نے جو یہ بات کہی ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہی ہے یا یہ کسی کے بہکائے میں آ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہر آدمی اللہ کی طرف سے اتنی عقل دیا ہوا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر نہیں رکھتا تو اچھے لوگوں کے مشورے سے صحیح اور غلط کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ کچھ زیادہ باریک بات ہو گئی، لیکن اس پر غور کیجئے گا کہ ہم مسلمان ہیں، آخر
ہم مسلمان دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہمیں اس قسم کے مسائل میں سپورٹ کس کو کرنا چاہیے، اسے میں اور کھل کر کے بتلاؤں تو یہ کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک طرف تو ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے، اور دوسری طرف ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو ہم مسلمان اسلام کے لیے آگے آئیں گے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہم آگے آ کر کے فیصلہ لیں گے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر عقل ہے، اور ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کے مسئلہ لیں. اس کو ایک مثال سے میں ذکر کروں. ایک آدمی نے ہم سے کہا کہ آپ کو ہمارے چینل پہ آ کے بیٹھنا ہے اور آپ کو اس وقف بل کی حمایت میں باتیں کرنی ہے، ہم آپ کو 1 گھنٹہ ڈیبیٹ کرنے کے 10,000 روپے دیں گے. اب ہم مسلمان چاہے کتنے ہی ضرورت مند ہو، ہمیں پتا ہے کہ 10,000 روپے ایک اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، ہمارے گھر کا کئی دن کا خرچہ چل سکتا ہے اور ہمیں ضرورت بھی ہے خرچے کی. تو کیا ہم مسلمان 10,000 روپے کی خاطر اسلام کی غلط ترجمانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے، مگر ہو جاتے ہیں، اور ہم مسلمان ان بہکاووں میں آ بھی جاتے ہیں. اس چیز کو ہم پلیز سمجھیں اور صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کا بھی ہم استعمال کریں. یہ تو باتیں ہوئی بنیادی. وقف بل کا جو مسئلہ ہے، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ اس کا پارٹ 2 اگلے ہفتے ہم ذکر کریں گے کہ آخر ہمیں سوچنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں آج بھی مسلم قوم کے لیے تڑپنے والے مسلمان زندہ ہیں، جن میں علماء بھی ہیں اور عام مسلمان بھی ہے. آپ جانتے ہیں جب سنسد میں یہ بل پاس ہوا، راجیہ سبھا سے پاس ہوا، ہماری راشٹریہ پتی مہودیا نے اس پر سگنیچر بھی کر دیے، پاس ہو گیا. آخری آپشن تھا سپریم کورٹ جانے کا. 70 سے زیادہ یاچکائیں وہاں داخل ہوئی. 16 تاریخ کو ابھی 3 دن پہلے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی، اور پھر اگلے دن سنوائی کو ٹال دیا گیا کچھ ڈیسیجنز لے کر کے. 17 تاریخ کو اور 16 تاریخ کو جو فیصلے ہوئے ہیں مجھ سے زیادہ آپ بھی جانتے ہیں. لیکن میں اس وقت اس مسجد کے منچ سے یہ باتیں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ مجھے پریکٹیکل یہ بات معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں میں 2 طریقے کے لوگ ہیں. ایک تو وہ مسلمان جو اپنے کاروبار میں اتنا بزی ہے کہ اسے کیا چل رہا ہے اسلام کے بارے میں اور ہندوستان کس رخ پہ جا رہا ہے یہ سوچنے کی سمجھنے کی فرصت نہیں ہے. ایک تو یہ طبقہ ہے. دوسرے وہ طبقہ ہے جو سوچتا سمجھتا تو ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے اس کے پاس. گھر سے نکلے 10 بجے چائے کے ہوٹل پہ چلے گئے، 1 گھنٹہ وہاں سے نکل کے بریانی کی دکان پہ چلے گئے. ایسے بھی مسلمان ہیں جن پہ ٹائم ہی ٹائم ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کو بیچاروں کو نہ یہ پتا ہے کہ ہمیں بیٹھنا کہاں ہے، اور نہ یہ پتا ہے کہ سننی کس کی ہے، اور نہ صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے کی ان میں صلاحیت ہے. ان دونوں طبقوں کو سامنے رکھ کر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وقف بل جو کہ قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے اور ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جو چل رہا ہے وہ صحیح نالج آپ کے سامنے ذکر کروں. تو یہ جو وقف کے مسئلے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے یقیناً کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن 2-3 باتیں ذکر کرنی ہے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ. پہلی چیز یہ جو میں نے بات ذکر کی کہ اللہ کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور مسلم کمیونٹی کے لیے ہر طریقے کی قربانی دینے والے مسلمان موجود ہیں، جن میں علماء بھی ہیں اور الحمدللہ عام مسلمان بھی موجود ہیں. یہ جو 70 سے زیادہ یاچکائیں داخل ہوئی تھی ان میں علماء بھی ہیں اور ان میں عام مسلمان بھی ہیں. کئی تو وہ ہیں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ اتنا آگے آئیں گے. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ان تمام یاچکاؤں پر سنوائی نہیں کر سکتے، البتہ ان تمام کو ہم 5 میں مرج کر دیتے ہیں. وہ جو 5 ہے، میں اگر آپ سے سوال کروں پتا ہے کن کن کی ہے؟ کوئی ایک آدمی بھی ہاتھ اٹھا کے آپ میں سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ان 5 مسلمانوں کے نام یاد ہیں. اور سب الحمدللہ یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں فیس بک بھی دیکھتے ہیں.
لیکن کام کی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی. ان میں نمبر 1 پر ہندوستان کے مشہور عالم دین ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ. آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. جمعیت علماء ہند کے چیف ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں میں سے ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ اس مسئلے میں کھٹکھٹایا تھا اور آپ نے ان کی کل پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی الحمدللہ. دوسرے نمبر پر ہمارے محمود مدنی صاحب کی بھی تھی لیکن اس کو انہوں نے مرج اذن میں کیا ہے. جو 5 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں ان میں دوسرا نام ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی ہے. اب بھی آپ ان کو بی جے پی کا ایجنٹ کہیں گے. جو کل پرسوں اور اس سے پہلے تینوں دن سپریم کورٹ میں رہے ہیں, مستقل محنتیں کی ہیں, قربانیاں دی ہے اور سنوائی کے دوران وہاں بیٹھے رہے ہیں. میں نام ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ تو ہمیں نالج ہو, کچھ تو پتہ چلے کہ آخر ہمارے کون کون بڑے ہمارے لیے کیا قربانیاں دیتے ہیں. ایک ممبئی کے جمیل مرچنٹ صاحب ہیں, شیخ نور الحسن صاحب ہیں جو منی پور سے MLA ہیں کسی پارٹی سے, اور ایک اور مولانا ہے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں مولانا فضل الرحمان مجددی صاحب. یہ 5 نام میں نے اس لیے ذکر کیے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان مسلمانوں نے اس وقف بل کے مسئلے میں مسلمانوں کے لیے کہاں تک قربانیاں دی ہے. اور یہ نام ذکر کر کے مجھے تو اپنا اسلامک ٹاپک اس میں چینج کرنا تھا. وہ یہ ہے, ہم مسلمانوں میں جو یہاں بیٹھے ہیں بہت سے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے, چاہتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کاروباری بنے, بہت سے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا راجنیتی میں آگے آئے, اور بہت سے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کورٹ کی دنیا میں آگے آئے, وکیل بنے یا جج بنے. یہ جو 5 نام ہیں ان میں مولانا صاحب بھی ہیں, ان میں بزنس مین بھی ہیں, اور ان میں وکالت کی دنیا کے لوگ بھی ہیں. پیغام یہ دینا ہے مجھے یہ بات ذکر کر کے کہ ہم اپنے بچوں کو, جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں, جو بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ان بچوں کو یہ بتلائیں کہ بیٹا اگر آپ کو وکیل بھی بننا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر کے آپ کو اگر جج بھی بننا ہے تو آپ کو مسلم کمیونٹی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے جذبے کی نیت سے پڑھنا ہے, صرف پیسے ارن کرنے کے لیے آپ کو نہیں پڑھنا. ہمارا جو بیٹا, ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ بزنس میں آگے آئے, تو ہم اپنے اس بچے کو بتلائیں کہ بیٹا آپ کو پیسے تو کمانے ہیں لیکن جب جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو اپنی کمائی کا پیسہ مسلمانوں کے لیے قربانی کے لیے آگے لانا ہے, اور آپ اپنی جس طریقے کی بھی قربانی آپ دے سکتے ہیں آپ کو مسلم کمیونٹی کے لیے اور اسلام کے لیے آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے. یہ اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہمارا بیٹا اگر عالم دین بھی بنے تو ہمیں اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو چیٹر عالم نہیں بننا, فراڈ مولوی نہیں بننا, آپ کو دنیا دار آدمی نہیں بننا, بلکہ عمل کی دنیا میں آگے آ کر آپ کو قوم کے لیے قربانی دینے والا عالم بننا ہے. یہ اس چیز سے جوڑ کر کے مجھے بات ذکر اس لیے کرنی تھی کہ ہم مسلمان اگر اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ آپ دنیا کی جو چاہے ڈگری لے لیں لیکن آپ کو زندگی اس ٹارگیٹ سے گزارنی ہے کہ مجھے مرنا ہے, آخرت میں جانا ہے, تو یہ چیز شاید ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنے گی. کیوں؟ قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر اللہ نے متعین کیے ہیں. یہ آیت کریمہ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تیار کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی آخرت کی پکڑ سے بچانے کے لیے تیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. ہر مسلمان کی بیسک ذمہ داری ہے, اس کے لیے فرض ہے. مثال کے طور پر ہم اگر مسلمان ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ بس یہ ہے کہ صبح میں اٹھیں, اپنے کاروبار میں چلے جائیں,
یہ اپنی جاب پر چلے جائیں اور شام کو آ کر اپنا سو جائیں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ کر. ہم غور کریں کہ کیا مسلمان اسی کام کے لیے دنیا میں زندہ ہے کہ ہم صرف پیسہ ارن کریں اور اپنی دنیا کی ترقی کے لیے ہم زندگی گزارے، جو اکثر مسلمان گزار رہے ہیں. یعنی صبح سے لے کر کے رات تک ہر وقت ذہن میں یہ چیز سوار رہتی ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں، ہم ترقی کر جائیں اور ہم کسی طریقے سے دنیا کے عظیم ترین انسان بن جائیں. ہم 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں فرض ہیں اگر وہ چھوٹ رہی ہیں تو ہم اس کی کتنی فکر کرتے ہیں، اور خود اپنے بارے میں بھی سوچیں اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی. بچوں کے بارے میں سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، جن بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو وکیل اور جج بننا ہے، آپ کو دنیا میں خوب ترقی کرنی ہے، ان بچوں سے کیا ہم کبھی یہ معلوم کرتے ہیں کہ آج کی 24 گھنٹے کی 5 نمازوں میں آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی ہے اور کتنی نمازوں کی آپ نے پابندی کی ہے؟ یہ چیز ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دنیا کی ترقی ہی سب کچھ ہوتی، ترقی کرنے کو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر دنیا کی ترقی ہی سب کچھ ہوتی اور انسان کے لیے یہی چیز کامیابی کا ذریعہ ہوتی تو ذرا ہم غور کریں اس انسان کی لائف کے بارے میں جو دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے، اور وہ ہے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی. فرشتوں نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں پیسوں کی دولتوں کی انبار لگ جائیں گے. لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تو اللہ کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کروں، اور اگر مجھے ایک وقت کا کھانا میسر نہ ہو تو میں صبر کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں. اگر یہ دنیا کی ترقی ہی سب کچھ ہوتی تو آپ بتلائیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا دنیا میں کون ہوتا؟ قرآن نے یہ کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. اگر اس زندگی کے اندر دنیا کی تمام ترقیاں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں ہم مسلمانوں کو بھی یہ سب کرنا تھا. تو اس لیے یہ جو 2 باتیں میں نے ذکر کی ہیں ان پر غور کرنے کے لیے ہم سوچیں. ایک تو یہ کہ ہماری خود کی اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی عمل سے گزرتی ہے اور کتنی عمل سے خالی گزرتی ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ ہم عمل کرتے ہی نہیں، لیکن اگر عمل کرتے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن عمل کرے ہی نہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے. قرآن نے ہمیں بتلایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو. تو ذرا ہم سوچیں کہ مختصر سی زندگی کے لیے یہ جو دنیا کی 60 70 80 90 100 سالہ زندگی ہے، اس کو خوشگوار بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. اور آج کل ہم سب اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بڑے فکر مند ہیں. اپنے یہاں ہم بیٹھتے ہیں آفس میں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کتنے پریشان ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جب ان سے معلوم کرتے ہیں آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا کیوں ہے، کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، کیا بنانا ہے آپ کو اپنے بچے کو، کیا ٹارگیٹ ہے آپ کا اپنے بچے کے ذریعے، آپ یقین کریں میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، پوچھنے کے بعد 90% مسلمان جانتے ہی نہیں. کیوں؟ ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور اپنے بچوں کو یہ ٹارگیٹ دیں کہ آپ کو پڑھنا کیوں ہے. پڑھنا ہے نہیں، پڑھنا کیوں ہے، اور بننا کیا ہے، اور بننے کے بعد کرنا کیا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس ٹاپک پر میں اور تفصیل سے بات کرتا لیکن وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہر چیز پر لمبی بات ہو. آپ اس لیے اپنے گھروں میں بیٹھیں اپنے بچوں کو لے کر کے اور ان بچوں سے بات کر کے ان کا فیوچر پلان طے کریں کہ ان کو ہمیں بنانا کیا ہے، اور جو چاہے ان کو ہم بنائیں، لیکن جو بھی ہم ان کو ٹارگیٹ دیں اس ٹارگیٹ میں ہمارا مقصد دین اور اسلام ہونا چاہیے. یہ جو بات ہے کہ دین کا کام کرتا کون ہے، تو اس کا جواب یہ ہے ضروری نہیں
کہ ایک امام ہی دین کا کام کرے، ضروری نہیں کہ ایک مولانا، حافظ، قاری اور عالم اور مفتی ہی دین کا کام کرے، ایک ڈاکٹر بھی دین کا کام کر سکتا ہے، ایک عالم سے بھی زیادہ، ایک پروفیسر بھی دین کا کام کر سکتا ہے ایک مولانا سے زیادہ، ایک انجینئر بھی اور ایک وکیل بھی دین کا کام کر سکتا ہے ایک مدرسہ چلانے والے سے زیادہ۔ وہ کیسے؟ یہ بچوں کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس پر میں نے 2-4 باتیں ذکر کی کہ بچوں کو ہم بتلائیں۔ جیسے آج کل میں دیکھتا ہوں اکثر لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے یا لوگ دعاؤں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل لائن کا بڑا پلان ہے بچوں کو لے کر، ہمارا بچہ نیٹ کوالیفائی کر لے، ڈاکٹر بن جائے۔ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بچوں کو UPSC کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن ہم اگر اپنے اس IAS IS IPS کا خواب دکھانے والے بچے کو یہ بتلا دے آپ کو 5 ٹائم کی نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، ہم اگر اس کو یہ بتلا دیں کہ عمل کر کے زندگی گزارنی ہے، اور جب کبھی قرآن اور حدیث کی حفاظت کا مسئلہ آئے، جب کبھی کسی مسلم کمیونٹی پر کوئی دقت کا مسئلہ آئے، آپ کو اپنا سب کچھ اس کے لیے تیاگ دینا ہے اور قربانی کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ تو بتلائیے جب وہ بچہ قربانی دے گا تو کیا ہمیں آخرت کی تیاری کا کوشش نہیں ملے گا؟ یہ بہت اچھی سی چیز ہے جو ہمارے بڑے ہمیں بتلاتے ہیں۔ بڑوں کی باتیں میں ذکر کرتا ہوں اور اس کو میں کھول کے مثال سے سمجھاؤں۔ آپ نے اپنے بچے کو ٹارگیٹ دیا کہ بیٹا MBBS بننا ہے، بچہ بن گیا۔ آپ نے کہا بیٹا MD بھی نکال لو، اس نے نکال لیا۔ آپ نے کہا بیٹا MS بھی کر لو، بن گیا سرجن۔ اب جب وہ ہاسپٹل میں بیٹھا، آپ نے اس بچے کو کہا کہ بیٹا اگر کوئی غریب انسان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ فورسفلی اس سے فیس پے کرنے کی بات نہ کریں، آپ پہلے چیک کرے، جانچ کرے، پڑتال کرے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر وہ آدمی ضرورت مند ہے تو بیٹا آپ کو اس سے پیسوں کی بات نہیں کرنی، آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا آپریشن کر دینا ہے۔ اب اگر یہ ڈاکٹر ایک غریب اور ضرورت مند مسلمان کا، ایک غریب اور ضرورت مند انسان کا فری میں آپریشن کر دیتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے جوڑ رہا ہوں، من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یہ اللہ نے فرمایا جس کسی نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا فرما دی۔ بتلائیے کتنا بڑا ثواب اس ڈاکٹر کو ملے گا جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور جو لوگوں کی زندگی بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن سبب کے درجے میں تو وہ کام کر رہا ہے۔ تو بتلائیے یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو ہمارے گھر میں بنے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، کیا آخرت میں ہمیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گے؟ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل نہیں ہوگا؟ اس کا دوسرا پہلو کھل کے کہنے میں کوئی پرابلم نہیں، ایک مولانا صاحب ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، اور کیا اس سے اچھی مثال میں دے سکتا ہوں، قوم کے پیسوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ قوم کے جو بچے آتے ہیں ان کا فیوچر ان کو پتا ہے میرے ٹیچرز کی مٹھی میں ہے، لیکن کوالیفائڈ ٹیچرز نہیں رکھتے اور بچوں کا فیوچر خراب کر رہے ہیں۔ مجھے بتلائیے بظاہر دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا آخرت میں پکڑ سے بچ جائیں گے؟ وہ ڈاکٹر شاید جنت میں چلا جائے اور یہ شاید پکڑ میں آ جائے۔ تو اس لیے اس سے اچھی کھل کر کے کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ ہم پہلے اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں کہ آخر ہمارے بچے جانا کس طرف چاہتے ہیں اور ہمیں ان بچوں کو لے کر کے کس طرف جانا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور فیوچر میں ان کو آگے لے کر کے جائیں اور نیت یہ رکھیں کہ یہ ہمارے آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی 1631 نمبر کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے کو کلوز کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس میں نیکی نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر 3 کاموں میں سے ایک کام کسی آدمی نے مرنے سے پہلے کیا تھا تو اس کے اعمال نامے میں جب تک نیکیاں لکھی جائے گی، جب تک قیامت میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ڈیٹیل میں جانے کا تینوں کی موقع نہیں ہے، ایک چیز ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ، میں جانتا ہوں پرسنلی چونکہ ہم مدرسہ بھی چلاتے ہیں،
ایسے مسلمان آج بھی مسلمانوں میں موجود ہیں جو اپنی کمائی سے اپنی ماں کے لیے مسجدیں بنواتے ہیں. ایسے مسلمانوں میں موجود ہیں جو اپنے باپ کے لیے مدرسے چلاتے ہیں. ایسے مسلمانوں میں موجود ہیں جو اپنے دادی اور دادا اور مرحوم کے لیے مسجد اور مدرسوں میں اور دنیا کے ضرورت مند مسلمانوں کے تعاون میں اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا بہت موٹا پیسہ حصہ خرچ کرتے ہیں. ہماری یہ مسجد حنیفہ تو اس کی زندہ مثال ہے. حاجی جی نے اپنی وائف کے نام پر یہ زمین وقف کی. تو بتلانا یہ ہے کہ یہ جذبہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے اور ان کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ منی از نتھنگ، پیسہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ آخرت کے لیے جئیں گے تو. دوسری چیز اس میں آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کسی بچے کو دیندار بنا دیا تو جب تک یہ بچہ دنیا میں رہے گا آخرت میں آپ کو مرنے کے بعد میں نیکیاں ملتی رہے گی. اس لیے یہ جو ایڈمیشن کا اس وقت میں ٹائم چل رہا ہے ہم سوچ سمجھ کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلائیں اور خاص طور سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کو بننا کیا ہے، پڑھنا کیوں ہے اور پڑھنے کے بعد میں کرنا کیا ہے. یہ زندگی بہت اہم ہو جائے گی اگر ہم دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور دین کی حفاظت کے لیے اور دین کے لیے اسلام کے لیے جذبہ اور قربانی دینے کی نیت سے اپنی زندگی گزاریں گے. یہ جو وقف کا مسئلہ ہے اس مسئلے نے ہمیں بہت جھنجھوڑا ہے اور بہت کچھ سمجھایا بھی ہے. یہ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو 5 مسلمان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر کے اور 70 سے زیادہ ہیں یوں تو جن میں غیر مسلم بھی ہے یاچکائیں داخل کی، آخر سچا جذبہ ہی تو ہے جنہوں نے اسے مجبور کیا جانے پر. ورنہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں وقف بل کا مسئلہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے، ہم پہ کیا فرق پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب جمعے کے دن میرے جیسا کوئی مولوی بیان کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہوگا ہاں یار یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے، اس پر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. آدھے گھنٹے کے بعد گھر جا کے سب بھول جاتے ہوں گے، وہی 24 گھنٹے کا روٹین، کام کرنا، پیسے کمانے، بیوی بچوں میں مگن. لیکن یہ جو 70 سے زیادہ مسلمان گئے ہیں اور ان میں ایسے پڑھے لکھے اور پیسوں والے اور قوم کا درد رکھنے والے مسلمان جنہوں نے مجبور کیا سپریم کورٹ کو سنوائی کرنے پر، ورنہ سپریم کورٹ تو ٹال رہا تھا. جو حکومت کا وکیل ہے اس نے پرسوں آپ جانتے ہیں 7 دن کا ٹائم مانگا. پہلے ہی دن سے وہ مانگ رہے تھے لیکن کپل سبل جیسے وکیل جو ارشد مدنی صاحب کے وکیل ہیں اور ہمیشہ الحمدللہ وہ مسلمانوں کے لیے سچا جذبہ رکھتے ہیں اور راجیہ سبھا میں بولتے بھی ہیں، انہوں نے مجبور کیا اپنے ججوں کو کہ وہ اس مسئلے پر سنوائی کرے. تو ان مسلمانوں کی طرح ہمیں اپنے بچوں کو بنانے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی ارشد مدنی بھی تو کسی کی اولاد ہے، اسد الدین اویسی بھی تو کسی کی اولاد ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بچپن میں چھوٹے سے تھے اور اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو. لیکن جو جذبہ ہمارے ان بڑوں کے اندر ہے وہی جذبہ ہم مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے اور وہی جذبہ ہمیں اپنی نسلوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے. جب ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ ہوگا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی طاقت آنے والے وقت میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو کمزور کر دے گی. سپریم کورٹ جیسی چیز ہے اور ساری چیزیں آگے بڑھیں گی. اگلی سنوائی یہ 2-4 باتیں ذکر کر کے بات ختم کروں. 5 مئی کو ہوگی. آپ لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقف کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس وقف کے مسئلے میں جو قرآن اور حدیث کے مسلمانوں کے خلاف فیصلے لیے جا رہے ہیں یا لینے کے لیے یہ محنتیں کر رہے ہیں لے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دے اور ناکام بنا دے. 5 مئی تک ہم نے خوب دعائیں کی ہیں، اب بھی دعا کرے اور فیصلہ اللہ کے سپرد کر دے. آدمی بہت دعائیں کرتا ہے کسی کام کے لیے مگر اس کے خلاف، اس کی سوچ کے، اس کی دعاؤں کے خلاف رزلٹ آتا ہے. تو قرآن نے ہمیں بتلایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے فیصلے وہ ہیں جو دیکھنے میں تمہیں برے لگتے ہیں، تمہیں اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی نہ کوئی بہتری پیدا فرما دیتے ہیں. تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتے ہیں
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی عورتوں نے، بچوں نے، مردوں نے جو دعائیں کی ہے اور رمضان کے مقدس مہینے میں جنتر منتر پر دھرنا دیا ہے، ہم خود گئے تھے اس احتجاج کے اندر روزے کی حالت میں، مگر وہ دعائیں اللہ نے سنی ہیں، اور ابھی جو سنوائی ہوئی ہے کافی حد تک مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے۔ آپ سب کو پتا ہوگا، میں بتلا دیتا ہوں، الحمدللہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمام وقف املاک، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وقف بائی یوزر، جو ایک زمانے سے پراپرٹی مسجد کی ہے، مدرسے کی ہے، لیکن ڈاکومنٹس نہیں ہے، سپریم کورٹ نے حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ آپ یہ بتلائیے کہ یہ جو 200، 250، 300 سال پرانی زمین ہے، اس کے کاغذات کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ کون دکھائے گا؟ منہ کی کھانی پڑی اس وکیل کو اور کوئی جواب نہیں تھا۔ بعد میں کہنے لگے کہ سر ہمیں 7 دن کا ٹائم دیجیے۔ دوسری مار یہ لگائی تو وقف سپریم کورٹ نے باضابطہ فیصلہ دیا کہ یہ جتنی بھی وقف کی املاک ہے، جب تک 5 مئی تک دوبارہ ہم اس کو نہ سنیں، یہ جو کی تو رہے گی، اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ آپ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا کتنا شاندار فیصلہ الحمدللہ یہ دیا گیا کہ کوئی بھی نئی تقرری، کوئی بھی نیا سلیکشن کسی بھی علاقے کے، راجیہ کے وقف بورڈ کے اندر آپ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ جانتے ہیں ہمارے یوگی جی نے تو پچھلے ہفتے ہی پلاننگ شروع کر دی تھی، کئی ساری ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی، لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا یہ ہم سب کی دعاؤں کا اثر ہے کہ وقف بورڈ کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ جو کی تو رہے گی، ابھی اس کے اندر کوئی بھی گڑبڑی آپ نہیں کر سکتے کہ صاحب یہ وقف کی زمین ہے اسے ہم ختم کرتے ہیں، یہ ادھیکار کسی کو ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اسی طرح یہ کہ آپ کوئی بھی نیا سلیکشن اس میں نہیں کر سکتے۔ یہ جو انہوں نے سلیکشن کی بات کی تھی نا کہ غیر مسلموں کو بھی اس کے اندر داخل کیا جائے گا، تو سپریم کورٹ نے کہا باضابطہ کہ کیا آپ اپنے مندروں کے اور غیر مسلموں کے جو مذہبی بورڈز ہیں ان میں کسی مسلمانوں کا سلیکشن کریں گے؟ خاموش ہونا پڑا ان کو۔ تو یہ بات بتلانا مقصد ہے کہ یہ جو ہمارے وقف بورڈ نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے مہم چلائی تھی، ہم اس مہم کا حصہ بنے اور اس کے لیے دعائیں ضرور کرتے رہیں، کم سے کم ہم دعا ضرور کریں، اور جب جب ہمارے بڑے جس کام کے لیے ہمیں بلائیں تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ وقف کا مسئلہ قرآن کا اور حدیث کا مسئلہ ہے، اس پر بات کرنا اس لیے نہیں چاہتا میں کہ کئی مرتبہ اس پر میں نے قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ بات کی کہ وقف یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے۔ میں نے یہ مثال دی تھی کہ کوئی آدمی اگر کسی کو کوئی زمین وقف کر دے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، مسجد کے لیے ہے، مدرسے کے لیے ہے، یا مسلم سماج کے کام آنے کے لیے ہے، عیدگاہ کے لیے ہے، قبرستان کے لیے ہے، قیامت تک 7 زمینوں تک نیچے اور 7 آسمانوں تک یا اس کے اوپر اس وقف کی زمین کو قیامت تک اب کوئی مسلمان یوز نہیں کر سکتا پرسنل۔ یہ ہے وقف جو قرآن سے ثابت ہے، تو اس لیے ہم اس کے لیے دعائیں کریں، محنتیں کریں، اور انشاءاللہ یہ جو رام لیلا میدان میں ایک بہت بڑا اجلاس ہمارے بڑے کریں گے 7 جولائی کو، ہم جب تک محنتیں کریں 50 سے زیادہ شہروں کے اندر پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہم مہم چلائیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور دیکھیے گا غیر مسلم بھائی بھی ہمارے ساتھ کس طرح کندھے سے کندھا ملاتے ہیں۔ سب سے شاندار انداز میں جو وکالت کی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے، وہ کپل سبل صاحب نے کی ہے، وہ غیر مسلم ہی تو ہے۔ تو ہمارے بڑے جو محنت کر رہے ہیں، بتلانا یہ ہے ہم اس پر بھروسہ رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان علماء کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، ہم سے جو یہ کام کرنے کو کہتے ہیں ہم وہ کام کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو وقف کا جذبہ ہے، اس جذبے پر ہم اپنے بچوں کا کیسے مائنڈ واش کریں۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اس نے لاکھوں کی پراپرٹی مسجد کے لیے دے دی، لیکن یہ جو اس مسلمان کا بچہ ہے، اس بچے کے اندر یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اس پر اگلے ہفتے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وقف بل کی بھی، وقف بورڈ کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اسلام کے لیے محنتیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.